शाह साहब घबराए तो नहीं आप? نہیں چلو شاہ صاحب گھبرا تو نہیں گئے؟ جواب آتا ہے بالکل نہیں، انشاءاللہ۔ یہ تھے شاہ محمود قریشی کے الفاظ، جس کو کل پنجاب پولیس کے ایک ایس ایچ او نے اڈیالہ جیل کے حدود میں سے دھکے مکے لاتیں مار کر اغوا کیا۔ وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ شاہ محمود قریشی پاکستان کی سیاست میں شاید ایسے کردار ہیں کہ جو پاکستان کی آن بان شان اور غیرت کے لیے ہمیشہ ہی سٹینڈ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بھی پاکستان کی عزت پر بات آئی تو شاہ محمود قریشی ہمیشہ ڈٹ کر کھڑا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہو یا ڈونلڈ ڈو کا سائفر ہو، دونوں ہی صورتوں میں جہاں پورا پاکستان لیٹ گیا وہاں پر یہ بندہ ڈٹ کر کھڑا نظر آیا۔ آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ جب ریمنڈ ڈیوس نے لاہور کی سڑکوں پر پاکستانیوں کو سریعام گولیاں ماری تھیں اور دندناتا ہوا پھر رہا تھا، تو اس بندے نے اپنی کرسی کو لات ماری۔ اور وہی ریمنڈ ڈیوس اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے؟ ریمنڈ ڈیوس لکھتا ہے، شاہ محمود قریشی نے کہا، یہ امریکہ کے سامنے جھکنے کا وقت نہیں، یہی وقت ہے کہ ہم سر اٹھا کے جئیں۔ اگر عدالت نے بلایا تو میں ایمانداری کے ساتھ اپنی رائے دوں گا۔ خدا کی قسم میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں قوم کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اسی کتاب میں آگے جائیں تو یہی ریمنڈ ڈیوس لکھتا ہے کہ میری ہر پیشی کی پل پل کی رپورٹ جو ہے اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا جو ہے وہ پینٹاگون کو دیا کرتا تھا یا سی آئی اے کو دیا کرتا تھا۔ تب بھی شاہ محمود قریشی نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور اپنی کرسی چھوڑ دی، لیکن ریمنڈ ڈیوس کا ساتھ نہیں دیا، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستانیوں کا قاتل دولہے کی طرح پاکستان سے نکلتے ہوئے نظر آیا، اور امریکہ اپنے ایک شہری کے لیے پورے افغانستان کے اوپر چڑھ دوڑا تھا۔ اسی طرح جب سائفر آیا تو یہ سائفر عمران خان سے چھپا دیا گیا، شاہ محمود قریشی سے چھپا دیا گیا، اور جب شاہ محمود قریشی کو پتہ چلا تو وہ چاہ کر چپ ہو سکتے تھے، سائڈ پر ہو جاتے، لیکن انہوں نے عمران خان کو بتایا اور اس کے اوپر سٹینڈ لیا کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے ملک کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنے والا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی شاہ محمود قریشی کو دھکے مکے لاتیں صرف اسی لیے ماری جا رہی ہیں کہ کیوں کسی سیاستدان نے اتنی جرأت کی ہے کہ وہ پاکستان کو دھمکیاں دینے والوں کا نام لیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ مشرف بھی کہتا رہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن پھر 10 سال بعد اس نے کہا کہ جنرل پاشا کو کال آئی تھی امریکہ کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے خلاف اڈے دیتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو ہم پاکستان کو پتھروں کے زمانے میں بھجوا دیں گے، اور پھر ہم نے پورا پاکستان کرائے پر دے دیا۔ یہی شاہ محمود قریشی ویسٹ کے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ اسرائیل اپنی میڈیا وار ہار چکا ہے، حقیقتاً وہ اپنی جنگ ہار چکا ہے، اور اب اسرائیل چونکہ ڈیپ پاکٹس یعنی اپنے پیسے میڈیا کو نہیں کھلا پا رہا، تو اس لیے اسرائیل کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ چیز وائرل ہوئی تھی۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی ہمارے ملک میں بنے گی۔ اب جب اس طرح کی باتیں پاکستان کے سیاستدان اٹھ کر کریں گے تو یقیناً سی بات ہے کہ امریکہ پاکستان کو ہضم نہیں کرے گا۔ امریکہ ہمیشہ سے پاکستان میں صرف اپنے کٹ پتلی حکمرانوں کو پسند کرتا آیا ہے۔ جو بندہ بھی امریکہ کی لائف لائن بند کرے گا، تو جنرل حمید گل کے الفاظ تھے کہ پاکستان کا ہر چھوٹا بڑا اس کے خلاف ہو جائے گا، اور پھر اس کو اس قدر انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی کہ آئندہ کوئی اس طرح سوچ بھی نہ سکے۔ آج شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کرنے کے لیے نامزد کیا گیا۔ عدالت میں موجود ہیں، جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو میری بیوی کی سرجری ہو رہی تھی اور میں کراچی میں موجود تھا، اسلام آباد میں تھا ہی نہیں۔ بہرحال سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا۔ آج شاہ محمود قریشی کی باری ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ کل ان کی بھی باری ہو سکتی ہے، جنہوں نے آرمی چیف سمیت سویلین کا جہاز ہائی جیک کرنے کی کوشش کی اور اس کو انڈیا میں اتارنے کی کوشش کی۔